بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد آقا کے تشریف لے ہیں جی بعد میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد اپنے اپنے مرحومین اور خاص طور پر آج کی مجلس عزا کا اہتمام جن بزرگواروں نے کیا ہے، ان کے مرحومین کے لیے مرتبہ سورۃ فاتحہ صلی اللہ علیہ بار الہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما. واسطہ محمد وآل محمد کا پاکستان میں دنیا بھر میں جہاں کہیں مومنین عزاداری کی مجالس و محافل برگزار کر رہے ہیں، منعقد کر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما. ان کے رزق و مال میں برکت پیدا فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو اولاد سے محروم ہیں پروردگار ان کو اولاد نشین عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن طلباء نے امتحانات دیے ہیں ان کو ان کے امتحانات میں کامیابی عطا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قائد ملت جعفریہ مقام معظم رہبری اور مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حجت کامل کا ظہور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد. بلند آواز سے اللهم صل على محمد. آج کا دن دو مناسبتوں کا حامل ہے. ایک مناسبت ہماری برڈے صغیر کی روایت ہے جسے سوئم کہا جاتا ہے، البتہ ایران اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی رائج ہے. تو آج کے دن کو ہم امام حسین علیہ السلام کے سوئم کے طور پر بھی مناتے ہیں، اور خاص طور پر ایران میں آج امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے. تو اسی مناسبت سے کچھ عرائض ہیں، کچھ گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سوال یہ ہے کہ جس پس منظر میں جو آیت تلاوت کی ہے اسی کے حوالے سے جو چند گزارشات دینی ہیں، اس میں سوال یہ ہے کہ ائمہ معصومین نے خاص طور پر امام سجاد علیہ السلام اور بعد کے ائمہ نے اس واقعہ کربلا کے بعد ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے اسلام پر ہونے والی مشکلات یا اسلام پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا جا سکتا ہے. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اگر اسی آیت کا سہارا لیا جائے، تھوڑا سا پس منظر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے اور زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی. قرآن مجید کی جس آیت سے آپ کی سماعتوں کو معطر کیا ہے اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. یہ پہلا ہے. خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں، سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں جو ہماری قوم میں، ہماری ملت میں، ہماری زبان میں رائج ہے، جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو مبعوث کیا
جو انہی میں سے تھا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. وہ رسول کرتا کیا ہے؟ 3 فرائض بتائے ہیں. توجہ کیجئے گا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَیُزَکِّیہم، اور ان امی لوگوں کو، ان ان پڑھ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب اس ترجمے کے اندر خود آپ نے تضاد ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ جس نبی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ امی ہے، ان پڑھ ہے، وہ اس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ تضاد ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، یہاں سے میں گزرنا چاہتا ہوں، زیادہ دیر اس منزل پر آپ کو روکنا مقصود نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید کی آیت کے اندر مسلمانوں کے اعتقادات کے مطابق داخلی تضاد ہے. بھائی کسی بھی کلام کو اگر غلط ثابت کرنا ہو، کسی بھی کلام کو اگر جھوٹا ثابت کرنا ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کلام کے اندر موجود داخلی تضاد کو روشن کر دیں. کہیں کہ حضور ابھی آپ نے یہ بات کی تھی، اب آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ بات ٹھیک ہے یا وہ بات ٹھیک ہے؟ دونوں باتیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. خداوند متعال آپ ہی کے مطابق یہ فرما رہا ہے کہ وہ پاک ہے خداوند متعال کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا. یعنی کیا کہ جو امی تھا، ان پڑھ تھا. یہ ایک طرف دعویٰ ہے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ان پڑھ، نعوذ باللہ من ذالک، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، جسے پڑھنا نہیں آتا، وہ کرتا کیا ہے؟ وہ تزکیے کے علاوہ، آیات قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ تعلیم دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ عجیب داخلی تضاد ہے. اس کے حوالے سے علماء نے مفصل گفتگو کی ہے. میں صرف اور صرف طالب علمانہ جواب دے کر آپ کی خدمت میں اور اس منزل سے آگے لے چلوں گا. آپ لوگوں کو توجہ ہے نا؟ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جب تک قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کے در سے دور ہو کر صرف اور صرف لغتیں کھول کھول کر قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا، تو اسی مصیبت میں مبتلا ہوگا انسان. اس کو سمجھنے کے لیے مدینے کو سمجھنا پڑے گا. اس مسئلے سے آشنائی کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. مدینے کے اندر 2 گروہ تھے، یا مشرکین تھے یا اہل کتاب تھے. اہل کتاب چونکہ ان کو یہ سہولت میسر تھی کہ انہوں نے جو کوئی بات کرنا ہوتی تھی اہل مدینہ کو ڈرانے کے لیے کہا کرتے تھے ہمارے پاس کتاب ہے اور کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم اہل کتاب ہیں، ہم پڑھنے لکھنے والے ہیں. اور اپنے علاوہ جتنے بھی افراد تھے انہیں کہا کرتے تھے امی. لہذا حقیقت میں امی کا ترجمہ ان پڑھ نہیں ہے. امی کا ترجمہ اگر مدینے کی فضا کو مد نظر رکھ کر دیکھیں گے تو امی کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کے پاس کتاب نہیں ہے. قرآن مجید نازل ہونے کے لیے اس سے پہلے کی بات ہے کہ مدینے کے اندر صرف 2 لوگ ہیں، یا اہل کتاب ہیں یعنی یہودی ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کتاب نہیں ہے. تو یہ ہم نے اپنا حبیب مبعوث کیا ہے جو اب کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. آج کے بعد سے یہ بھی اپنی اہل کتاب ہوں گے. صلوات پڑھے محمد والے. تو خداوند متعال نے نبی کی بعثت کے ویسے تو کافی سارے فرائض بتائے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر یہی 3 چیزیں بیان کی ہیں. اور ان 3 چیزوں کے بعد جو خداوند متعال نے فرمایا ہے وَإِنْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہ جو ہماری آیات نازل ہونے سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ جتنے بھی امی ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، یہ کھلی ہوئی
ضلالت و گمراہی کے اندر پھر رہے تھے. ہمارے نبی آئے تو ہدایت آئے. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے گمراہی تھی, ضلالت تھی, تو کیا نبی کی بعثت کے بعد سب لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے؟ سب لوگ ایمان لے آئے؟ تمام امی جو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اب وہ ہدایت کے دائرے میں آ گئے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب کے سب دامن اسلام میں آ گئے؟ نہیں, اس سے پہلے بھی جس طرح سے گمراہ تھے اب بھی گمراہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے فرق کیا ہوا؟ بھئی کھلی ہوئی گمراہی کسے کہا جا سکتا ہے؟ کھلی ہوئی گمراہی یا مکمل اندھیرا, مکمل تاریکی. اگر آپ کسی شخص کو کسی ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر دیں کہ جس کے چاروں طرف کچھ بھی نہ ہو, یا سادہ لفظوں میں کہوں کہ اگر کسی ایک انسان کے گرد درجات کا تصور کیا جا سکتا ہے تو 360 درجے ہیں. ریاضی کی مثال ہے, آپ تمام آشنا ہیں, حتیٰ کہ بچہ آشنا ہے اس مسئلے سے کہ انسان کے گرد یا کسی بھی دائرے کے گرد 360 درجے عام طور پر ریاضی کے اندر بیان کیے جاتے ہیں. یعنی بعثت سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی یہ ہے کہ انسان جس سمت بھی قدم بڑھائے گا گمراہی میں جائے گا, اور جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا گمراہی بڑھتی چلی جائے گی. یہ ہے گمراہی, کھلی ہوئی گمراہی. لیکن اگر اسی انسان کے لیے جس کے 360 بت ہیں یا 360 درجے ہیں ایک چراغ جلا دیا جائے تو اسے بالکل پتا چل جائے گا کہ یہ جو 360 درجوں میں سے صرف ایک درجہ, صرف ایک جگہ پر ہدایت ہے, ایک جگہ پر منزل ہے, باقی سب کی سب گمراہی ہے. تو گویا کہ دو راستے ہو جائیں گے. اسی کی طرف قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ ہم نے انسان کی ہدایت کے لیے در حقیقت دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے سامنے دو راستے آ گئے ہیں. اگر بعثت نہ ہوتی تو 360 بت ہو سکتے تھے لیکن ہدایت نہیں ہو سکتی تھی. خانہ کعبہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا, شاید اس میں اضافہ ہو جاتا لیکن ہدایت نہیں ہو سکتی تھی. ہدایت کے لیے خداوند متعال نے بعثت کا انتظام کیا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے خداوند متعال نے بعثت کا انتظام تو کر دیا لیکن ہمیں ہدایت ہوئی کیسے؟ بھئی 360 کہہ لیں آپ یا 4 کہہ لیں 6 کہہ لیں جتنے بھی راستے کہہ لیں, راستے اپنی جگہ موجود ہیں, ہدایت ایک راستہ ہو گیا ہے. تو ہمارے اندر وہ محرک, وہ انگیزہ, وہ سبب کیا ہے کہ ہم اس ہدایت کی طرف بڑھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہدایت کی طرف بڑھیں؟ یا عرب کے لوگ ہدایت کا احساس کریں کہ ہاں اس طرف بڑھنا ہے, اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں ان سے بچنا ہے. ایسی کون سی تبدیلی آئی ہے؟ انسان جب بھی کسی راستے کا انتخاب کرتا ہے, کسی بھی طرف بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو سود و زنا کی بنیاد پر کرتا ہے. انتخاب کا مرحلہ انسان کے سامنے اسی وقت آتا ہے جب اس کے اندر یہ احساس بیدار کر دیا جائے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے یا اس میں تمہارا نقصان ہے. اگر کوئی شخص کسی کے لیے ان دو چیزوں کو بیان نہ کر سکے کہ کس چیز میں تمہارا فائدہ ہے, کس چیز میں تمہارا نقصان ہے, تو کبھی بھی اس چیز کا انتخاب نہیں کیا جائے گا. بھئی آپ کسی بچے سے بھی اگر کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز لے لو, فلاں کام پر عمل کرو, فلاں اچھے کام کو انجام دو, تو وہ اس وقت تک انجام نہیں دے گا جب تک اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اس میں میرا فائدہ ہے. آپ بچوں کو اچھی چیزیں سکھانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں کہ بیٹا اگر یہ کام کرو گے, بڑوں کو سلام کیا کرو گے, مہمانوں کے سامنے احترام سے رہا کرو گے, فلاں قرآن مجید کی سورت کو حفظ کر لو گے تو تمہیں یہ انعام دیا جائے گا. انسانی فطرت میں ہے کہ جب تک آپ سود و زنا کا تصور انسان کے سامنے اجاگر نہیں کریں گے وہ کسی عمل کی طرف نہیں بڑھے گا. اگر سود و زنا کا تصور نہیں ہوگا تو انسان تاریکی کے اندر کھڑا رہے گا, اسے ضرورت ہی نہیں ہے چراغ کی طرف یا ہدایت کی طرف بڑھنے کی.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے ذریعے سے ایسا کیا کیا کہ عرب کے لوگوں میں سود و زیا کا احساس بیدار ہوا. توجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا. نبی کریم یہ میں آپ کو منزل کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ خود متوجہ ہو جائیں گے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کیا کیا ہے. صلوات علی محمد علیہ. عرب کے تاریخ معاشرے میں سود و زیا کا تصور نہیں ہے. سود و زیا ہے وہ ظاہری سود و زیا. ہدایت کے لیے کوئی تڑپ نہیں ہے, نجات کے لیے کوئی ہمک نہیں ہے, آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں انسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ کوہ صفا پر تشریف لے گئے. بالکل ان نکات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم بڑھایا ہے کہ جو انسانی نفسیات کے ساتھ اور انسان کی فطرت کے ساتھ سازگار. عرب معاشرے کو اگر مد نظر رکھیں یا اپنے پاکستان کے معاشرے کو مد نظر رکھیں, وہ لوگ جو دریا کے کنارے زندگی گزارتے ہیں ان کو اگر کوئی شخص جھوٹ بھی جا کے بولے نا کہ جناب پانی کا ریلا یا فلاں علاقے میں بارش ہوئی ہے اور ابھی پانی آنے والا ہے, تو ان کو ساری رات نیند نہیں آئے گی کہ ممکن ہے کسی وقت بھی پانی کا ریلا آئے, ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں, ہمارے گھر تباہ ہو جائیں. تو وہ فوراً انتظامات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پاکستان میں جو خاص طور پر دریا کے کنارے رہتے ہیں وہ اس مسئلے کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ چیزوں کو کوشش کریں گے کہ بلند جگہ پہ رکھیں, درختوں کے ساتھ باندھ دیں, چارپائیوں درختوں کے ساتھ باندھ دیں گے, صرف اس لیے کہ ایک خبر دی ہے کسی نے کہ پچھلے علاقے میں بارش ہوئی اور پانی آنے والا ہے. عرب کی سرزمین بھی ایسی تھی. عرب بالکل خشک بنجر بیابان, وہاں پر ہر چند سال کے بعد قحط سالی, ہر چند سال میں 2-4 مرتبہ باہر سے آنے والا دشمن حملہ کر لیتا ہے. اور حملہ کرنے کی صورتحال یہ ہے عرب کے اندر کہ جب بھی کسی قبیلے کے پاس اناج ختم ہو جاتا تھا تو کوئی مدینے پہ حملہ کر دیتا تھا, کوئی مکے پہ حملہ کر دیتا تھا, کوئی دوسرے قبیلے پہ حملہ کر دیتا تھا, اور جو کچھ ہوتا تھا وہ لے کر چلا جاتا تھا. تو زندگی وہاں پر ایسے گزر رہی ہے. تو لہٰذا عرب خطرے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والے لوگ. جیسے ہی اگر کوئی امین شخص, کوئی صادق شخص انہیں کسی خطرے سے آگاہ کرتا تھا تو فوراً اس کی بات سنا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی اسی نفسیات کی بنیاد پر, عرب کے اسی مزاج کی بنیاد پر کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا, یا آؤ میری بات سنو, جیسے کوئی اہم خبر ہے. اب تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے تو میری بات کی تصدیق کرو. انہوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ, 40 سال میں ہم نے کبھی بھی آپ کے منہ سے جھوٹ نہیں سنی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی سوال کیا تھا تو روایات کے اندر یہ ہے کہ سراسیمگی پھیل گئی, لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر محمد ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں, اگر یہ صادق و امین کہہ رہے ہیں تو یقیناً لشکر ہوگا. تو کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ سے آج تک جھوٹ سنا ہی نہیں ہے. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کے اس مزاج کو بیدار کر دیا, خطرے کا احساس دلا دیا. ہدایت کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں کہ جن کو ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی, کس طرح سے ہدایت کے لیے بیدار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس کے پیچھے لشکر ہے تو میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل مانیں گے. کہا کہ جس طرح یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو, اسی طرح سے یہ بات یاد رکھو کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. جو یہاں پر اچھے اعمال کرے گا اسے اچھا اجر دیا جائے گا, اور جو یہاں اعمال اچھے نہیں کرے گا اس کے لیے آتش جہنم ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا سننا تھا, لوگ بے چین ہو گئے. یہ کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ بیدار کیا ہے.
نفع اور نقصان بیدار کیا ہے، ضرر اور فائدے کا تصور اجاگر کیا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے اس میں ضرر ہے، اس میں نقصان ہے، یہ تصور اجاگر ہوا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تصور کیوں اجاگر کیا جاتا ہے، یہ بھی میں ذرا تھوڑا سا واضح کر دوں۔ جب بھی کسی فرد کے سامنے یہ تصور اجاگر کر دیا جائے گا کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں آپ کا نقصان ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ توجہ ہے بھائی، نتیجہ ظاہر سی بات یہ ہوگا کہ جس میں فائدہ ہوگا انسان اس کی طرف بڑھے گا، جس میں نفع ہوگا انسان اس کی طرف بڑھے گا، جس میں ضرر ہوگا اس سے بچے گا۔ یہ کون انسان کر سکتا ہے؟ یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو۔ تو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے اختیار کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، حق انتخاب کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اختیار کی طرف اگر توجہ ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ انسان کے جتنے بھی اختیاری افعال ہیں، یہ جن انسان کے اگر مجموعی طور پر آپ افعال کو دیکھیں تو دو قسم کے ہیں۔ انسان جتنے بھی سارا دن کام کرتا ہے، جتنے بھی امور انجام دیتا ہے، تو یا جتنی بھی کیفیات اور حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں، کچھ اختیاری ہیں، کچھ غیر اختیاری ہیں۔ غیر اختیاری کیا ہے؟ غیر اختیاری ایسے امور کے جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، جہاں پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا وہاں پر سزا اور جزا بھی نہیں ہوتی، وہاں پر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ توجہ کیجیے گا کہ جہاں پر غیر اختیاری ہوگا وہاں پر نہ سزا ہوگی نہ جزا ہوگی، نہ آپ اسے اچھا کہہ سکیں گے نہ برا کہہ سکیں گے۔ سادہ سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں، بھوک لگنا کسی انسان کے اختیار میں، جیسے ہی انسان کے جسم کو ضرورت محسوس ہوگی بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی فرد کو کہیں کہ اس کو یار بھوک کیوں لگتی ہے؟ بھئی بھوک لگنے پہ آپ کسی کی مذمت کر سکتے کہ یار اس کو بھوک لگتی ہے۔ ممکن ہے کہ اگر کسی کو بھوک نہ لگ رہی ہو تو گھر والے پریشان ہو جائیں کہ یہ کہیں بیمار تو نہیں ہے۔ غیر اختیاری افعال پہ آپ کسی کو تعریف نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہو تو سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کریں گے، جناب بڑی بات ہے ان کو بھوک لگتی ہے۔ کبھی دیکھا کسی کی تعریف کی جا رہی ہو کہ حضور آپ کو بہت اچھی بھوک لگتی ہے؟ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ غیر اختیاری فعل ہے۔ اب میں اپنے کچھ بزرگان سے یہ سوال کروں گا، اپنے جو ہمارے جن کو ہم بڑے بھائی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کہ اگر غیر اختیاری افعال پر سزا اور جزا کا تصور نہیں ہے تو خیر ہی و شر ہی من اللہ کا قاعدہ کہاں سے آ گیا؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ حیدری بلندر صلوات۔ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والے برادران کے لیے مشکل نہ ہو۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ کے اس سلسلے کو جاری رکھیے، مزید قریب کچھ افعال غیر اختیاری ہیں، کچھ اختیاری ہیں۔ اختیاری افعال اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد امت کے اندر اس اختیار کو بیدار کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس کی تعبیر مکمل ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے معاشرے کو جس کے اندر اختیار کا تصور ہی نہیں تھا، جس میں سود و زیادت کا تصور نہیں ہے، ہدایت کے لیے سود و زیادت کا تصور نہیں ہے، جس میں نفع اور ضرر کا تصور نہیں ہے، وہاں پر اختیار کی بحث کو اوپر لے کر آ گیا۔ توجہ ہے؟ اس اختیار کو اگر عرب خاص طور پر اس معاشرے کے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، ایک نظر ان کے طبقات پر ڈال دیں۔
عرب کے اندر صرف اور صرف جن کو انسان سمجھا جاتا تھا وہ آزاد انسان ہوا کرتے تھے. صرف آزاد آدمی کو انسان سمجھا جاتا تھا. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ تھے موالی تھے وہ ذرا دوسرے درجے کا انسان تھے. اور تیسرے درجے پر غلام تھے. غلاموں کو سرے سے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخ بھری پڑی ہے. غلاموں کے حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں ہیں. غلاموں کے لیے مختلف کیٹیگریز کے غلام ہوا کرتے تھے. کچھ غلام ایسے تھے کہ جو سلع شمار ہوتے تھے, یعنی وسائل. کس طرح سے؟ اگر آپ کوئی باغ بیچیں تو باغ کے اندر اگر ٹیوب ویل لگا ہوا ہے, باغ کے اندر کوئی ہل چلانے والا یا دیگر وسائل ہیں, تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں باغ بیچ رہا ہوں یا کھیت بیچ رہا ہوں, اس کے ساتھ یہ سارے وسائل بھی تمہارے سپرد کر دیے جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. اسی طریقے سے عرب کے اندر غلام ایک وسیلہ شمار ہوتا تھا. اگر کوئی غلام اگر کوئی باغ بیچا کرتا تھا تو وہ غلام خود بخود ساتھ بک جایا کرتا تھا. غلام کو علیحدہ سے نہیں بیچنا پڑتا تھا, بلکہ غلام ساتھ ہی شمار کیا جاتا تھا. اور غلاموں کے اندر بھی بڑے طبقات تھے. عراق اور شام سے اگر کوئی غلام لایا جاتا تھا تو اس کا رنگ ذرا تھوڑا سا صاف ہوتا تھا, اس کی عزت ہوتی تھی. اور اگر زنج اور حبشہ کا غلام ہوتا تھا تو وہ تو بالکل انسانوں کی کیٹیگری میں آتا ہی نہیں تھا. کوئی تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ انسان ہوگا. بعض لوگوں نے عرب کے اندر, عراق میں, سوریا میں, ان جو عرب ممالک ہیں, عرب مملکتیں ہیں, یہاں پر بعض لوگوں نے غلاموں کے فارم ہاؤس بنائے ہوئے تھے. اگر میں سادہ تعبیر کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں, وہ فارم ہاؤس کیسے تھے کہ غلاموں کو اور کنیزوں کو رکھا جاتا تھا, اور جتنی اولاد ہوتی تھی ان سب کو پالا جاتا تھا. اور جیسے ہی وہ کچھ بڑے ہوتے تھے, 10 سال کے, 12 سال کے, 15 سال کے, تو مختلف ملکوں میں جا کر بیچ دیا جاتا تھا. تو اب مجھے خود بتائیں, اچھا یہ بھی ہماری فکر کے اندر بھی یہ مسائل موجود ہیں کہ غلام جتنے بھی کام کریں گے ان کی ملکیت نامی کوئی چیز نہیں ہے. غلام صبح سے شام تک اگر کام کرتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. وہ سارے کی ساری دولت آقا کی ہوگی, غلام کا کچھ نہیں ہے. غلام اگر صبح سے شام تک کہیں باغ کے اندر کام کر رہا ہے, کسی بھی جگہ پہ کام کر رہا ہے, اس کی ملکیت نامی چیز ہی نہیں کہ غلام کو کچھ دے دیا جائے, وہ اپنے کپڑے بنا لے, وہ کچھ اور چیز خرید لے. نہیں, ایسا تصور نہیں تھا, نہ غلاموں کے ذہن میں تھا نہ آقاؤں کے ذہن میں تھا. اب آپ یہ تصور کر لیا آپ نے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسا شخص یا ایسے اشخاص کہ جن کا سود و ضیاع اپنا نہ ہو, جن کے اندر تصور ہی نہیں ہے کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, میرے نفع میں کیا ہے, میرے نقصان میں کیا ہے, اختیار ہی نہیں ہے کسی قسم کا. ان غلاموں کے درمیان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بحث کا آغاز کریں گے بعثت کے بعد, ان کے اندر اختیار پیدا کر دیں کہ بلال حبشی, بلال بالکل بائیں ترین سطح کے غلام ہیں, بلال حبشی کو یہ اختیار دے دیں کہ تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ اللہ کو ایک مانو یا بتوں کی پوجا کرو. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس شخصیت نے بلال کے اندر نفع و نقصان ایجاد کر دیا ہو, جس شخصیت نے بلال کے اندر اختیار اور عدم اختیار کی بحث چھیڑ دی ہو, جتنی مرضی سزا دے دو, بلال کبھی بھی توحید سے نہیں ہٹے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیلی ایجاد کر دی ہے. اختیار کی بحث غلاموں سے شروع کر دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مکے کے اندر سرداران قریش خانہ کعبہ کے ارد گرد اپنے تکیے لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے, اپنی مسندیں بچھا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اسلام کی دعوت کے بعد. تو یہ جو غلام اور معاشرے کے پسے ہوئے لوگ, یہ وہاں پر کبھی عبادت کے لیے آ جاتے تھے اور کبھی ویسے گزرا کرتے تھے. تو یہ سب لوگ آپس میں جملے کسا کرتے تھے ان مسلمانوں پر, اس لیے کہ یہ لوگ اختیار کی بحث کرنے لگے تھے. اور اختیار بھی سب تک کہا کرتے تھے کہ بہت جلد کیسر و کسرا اور یہ جتنی بھی مملکتیں ہیں یہ ہمارے پیروں میں ہوں گی. اختیار کا مرحلہ دیکھ رہے ہیں آپ.
کس منزل پہ پہنچ چکے ہیں وہ لوگ کہ جو اصلا سود و زیا کو سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسر و کسرا کے تاج جو ہیں وہ ہمارے پیروں میں ہوں گے. تو عرب کے یہ لوگ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. جیسے ہی دور سے دیکھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے واہ جی واہ، آج تو ماشاءاللہ عرب و عجم کے بادشاہ آ رہے ہیں. مذاق کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے مسلمانوں کا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کو کس مرحلے تک پہنچایا ہے. غلاموں سے شروع ہونے والا اختیار عرب کے دستور کے مطابق غلام بنانے کا درجہ جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر تو بھائی بھی گڑ پڑتے تھے اور جیسے ہی دوسرا بھائی پہلے بھائی پر غلبہ پیدا کرتا تھا تو اب جان بخشی نہیں ہوتی تھی، اب یہ اس کا غلام بنتا تھا. یعنی یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی بھائی نے کسی بھائی کو چھوڑ دیا ہو جنگ کے بعد. غلام بنانا مست غلامی سے نجات نہیں ملتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 23 سال تک اہل مکہ اور خاص طور پر بنی امیہ اور خاص طور پر خاندان ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ نہیں کی، صرف خاندان بنی ہاشم کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک مسلمان کے ساتھ. جہاں کوئی مسلمان اپنا اختیار استعمال کرتا ہوا نظر آیا اس کے ساتھ جنگ کی. لیکن یہی خاندان، یہی لوگ جب مکے میں فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو بعض روایتوں کے مطابق حضرت بلال اور بعض روایتوں کے مطابق سعد بن عبادہ یہ کہتے ہوئے پڑھے ہیں کہ آج غلامی کا دن ہے، آج فتح کا دن ہے، آج وہ جو پچھلے سارے بدلے تھے آج چکائے جائیں گے. یہ کہتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ توجہ کیجئے گا، یہ نعرہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بنیادی اصول کے ساتھ متصادم ہے کہ جس میں اختیار دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو واپس بلا لیتے ہیں. اور کسی کے ذہن میں ہو یا نہ ہو، بنی امیہ کو کاملاً یقین تھا کہ آج ہم غلام بنائے جائیں گے. فتح مکہ کے موقع پر سب کو یقین تھا کہ اگر ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، لیکن بنی امیہ اپنے 23 سالہ اس ماضی کی بنیاد پر مطمئن تھے کہ آج ہمیں غلام بنایا جائے گا. لیکن نبی کے اصول اختیار کے ساتھ یہ متصادم تھا کہ ہم نے انسانوں کو اختیار دینا ہے، ہم نے ان کو خیر و شر کے درمیان لے کر آنا ہے، ہم نے ان کو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کی منزل پر لے کر آنا ہے. لہذا جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہوتا ہے اور یہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ ابھی ہماری غلامی کا اعلان کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انتم الطلقاء، تم آزاد ہو. یہ آزادی جو دی جا رہی ہے در حقیقت تمہیں اختیار ہے، تمہیں ہم اس منزل پر لے آئے ہیں کہ اب تم چاہے حق کو انتخاب کرو چاہے باطل کی طرف کرو. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اعجاز. اور آگے بڑھیں، جنگ جمل میں چلے چلتے ہیں. جنگ جمل میں عجیب منطق کے ساتھ امام علی علیہ السلام جنگ کرتے ہیں. مقابل میں کون ہیں؟ مقابل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب. حضرت علی کے لشکر میں کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب. وہی لوگ جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، وہی لوگ جنہوں نے احد میں شرکت کی تھی، وہی لوگ جنہوں نے خندق میں شرکت کی تھی. تمام کے تمام اصحاب ہیں. جنگ ہوتی ہے. جنگ ہونے کے بعد حضرت علی علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو کسی کو قیدی نہیں بناؤ گے. کیوں؟ قیدی بنانے کا مطلب یہی ہے کہ یہ فدیہ لیں گے، غلامی لائے گا، تقسیم کیا جائے گا. کہا کہ کسی کو قیدی نہیں بنایا جائے گا، کسی اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور یہ جتنا بھی مال غنیمت تم لوگوں نے اکٹھا کیا یہ واپس کر دو. علی کے اصول دیکھیں. اب کیا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام اصحاب جو حضرت علی کے لشکر کے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ یا علی، ابھی یہ منطق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھے
کہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ ان مسلمانوں کا جن کے ساتھ جمل میں ہماری جنگ ہو رہی ہے، ان کا خون بہانا ہمارے لیے جائز؟ ہم جنگ کر رہے ہیں، ان کا خون بہایا ہے ہم نے، ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے ہیں، ان کا خون بہانا تو ہمارے لیے جائز، لیکن ان کے بدن سے چادر نہیں لے سکتے، ان کی تلوار نہیں اٹھا سکتے، ان کی ڈھال نہیں لے سکتے، ان کا ایک ٹوٹا ہوا تیر نہیں لے سکتے. تو یہ کیا منطق ہے کہ جن کا خون بہانا جائز ہے؟ توجہ کیجیے گا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کافی دلائل دیتے ہیں کو سمجھانے کے لیے. کسی صورت مسلمان راضی نہیں ہوتے، سمجھ نہیں آ رہا. علی اختیار دے رہے ہیں کہ لوٹو گے تو کس بنیاد پر؟ یہ مسلمان ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے اختیار دیا ہے، ان کے پاس ایک بہت بڑا اختیار ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. میں اسے باقی رکھنا چاہتا ہوں. انا ہدیناہ السبیل و اما شاکرا و اما کفورا، ان کے لیے یہ راستہ کھلا رکھنا چاہتا ہوں. نہیں مان رہے مسلمان، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آخری دلیل کے طور پر خاموش کروانے کے لیے کہتے ہیں اچھا تم انہیں غلام بنانے پر مصر ہو، اختیار سلب کرنا چاہتے ہو، تو مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ام المومنین عائشہ کو اپنی کنیزی میں لے گا؟ یہ ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا استدلال. اس منزل پر آ کر لوگ خاموش ہو گئے کہ ہاں علی بالکل حق پر ہیں. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے درمیان جنگیں جو ہوئی ہیں، اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو مسلمانوں کے پاس کوئی نمونہ ہی نہیں تھا. آج کہیں بھی مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو علی کی سیرت کو بعنوان نمونہ پیش کیا جاتا ہے. انہی جنگوں کے اندر علی کبھی بھی اختیار سلب نہیں کرتے، اس لیے کہ اختیار انسانوں کا بنیادی حق ہے. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ہو، یہ جتنے بھی مراحل ہیں، عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عثمان کے بیٹے ہیں، مروان ہیں، اور جتنے بھی اصحاب کے بیٹے گرفتار کر کے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بیعت کرو. علی وہ ہے جس سے زبردستی بیعت لی گئی، علی وہ ہے کہ جسے مجبور کیا گیا بیعت کرو، علی وہ ہے جسے سیرت رسول سے ہٹ علی کا اختیار سلب کیا گیا کہ تمہارے پاس یا بیعت کرو یا جنگ کرو، یا بیعت کرو یا تمہاری گردن مار دی جائے گی. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ثبوت کیا گیا، لیکن نہ یہ اللہ کا کہنا تھا نہ یہ رسول کا کہنا تھا. جہاں پر بھی علی علیہ السلام کے سامنے یہ تمام کے تمام افراد پیش کیے گئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے تعلیم الہیہ کی بنیاد پر کہا کہ جاؤ تمہیں اختیار دیا، چاہے بیعت کرو چاہے بیعت نہ کرو. اور اس حقیقت کو مروان جیسا شخص بھی جانتا تھا. اس نے کہا کہ اگر زبردستی بیعت کریں گے تو میں بیعت کر لوں گا، لیکن دل سے نہیں کروں گا. علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بیعت نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم نے انسان کا اختیار اور انسان کے لیے ان دونوں راستوں کو کھلا رکھنا ہے. ہم الہی نمائندے ہیں، ہم اللہ کے دین کے حقیقی وارث ہیں. ہم کسی بھی مرحلے پر انسان کے اختیار کو سلب نہیں کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و علیہ اب اپنے ایمان سے بتائیے گا، سوچ کر بتائیے گا کہ اگر کوئی مکتب فکر، اگر کوئی قوم، اگر کوئی گروہ، اگر کوئی سازشی ٹولہ، اگر کوئی سازشی عناصر اسلام کو نابود کرنا چاہیں تو ان کے لیے سب سے خوبصورت راستہ کیا ہوگا؟ اسلام کو نابود کرنا ہے نا. اسلام نے ان لوگوں کو اختیار دیا ہے تو لہذا اس اختیار کو سلب کیا جائے. کہا جائے کہ انسانوں کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں. میں آپ کو بڑی باریک منطق پہ لے آیا ہوں. یہ بحث ہے، بہت طویل بحث ہے. اچھا میری کوشش یہ ہوگی کیونکہ آج ایک ہی مجلس ہے اور اس مجلس میں نے اپنے گفتگو کو تمام کرنا ہے، آپ کو نتیجے تک لے کر جانا ہے، تو توجہ کیجیے گا ذرا.
کہ بھئی اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی ٹولہ، کوئی بھی فرقہ یہ چاہے کہ اسلام کو نابود کروں تو اس کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اس اختیار کو ختم کر دے. اب میں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، چند نمونے. امام حسین علیہ السلام کو صلوات میری خواہش تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے لے کر اور بعد تک ایسے نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا کہ جس کے اندر دکھاتا کہ کون لوگ ہیں جو انسان کے اختیار کے مقابل کھڑے ہو رہے ہیں، وہ کون سا تفکر ہے جو قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آڑے آ رہا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ انسان کے اختیار کو سلب کر لیا جائے. لیکن میں چند ایک نمونے بعد آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. 28 رجب امام حسین علیہ السلام کی روانگی سے قبل جو معاویہ کی جانب سے شام سے جو خط آیا تھا، اس کے اندر جو اگر آپ خط پڑھیں تو اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاویہ کو اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے. آپ وہ عبارتیں اٹھا کر دیکھیں جس کے اندر صراحت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے، یعنی کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بھائی تمہارا اور ہمارا سب سے بڑا اختلاف تو یہی تھا کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بنانے والا اللہ ہے، انسان نہیں ہے، لیکن آج جب تمہارا اپنا بنانے کی باری آئی تو تم نے کہا کہ نہیں اللہ نے بنا دیا. کتنی جلدی آپ بھول گئے ہو. اسی لیے کہتے ہیں دروغ کو حافظہ نہ دارت، جھوٹے کو یاد نہیں رہتا. اس کے بعد آپ اگلے مراحل میں چلے جائیں کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں اگر صرف اور صرف واقع کربلا کی حد تک نمونے پیش کروں تو خاص طور پر خود امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے گوشے بھی نمایاں ہو جائیں گے. ابن زیاد نے کوفہ کے اندر امام علی بن الحسین کے سامنے جو سب سے زیادہ استدلال کیا اور سب سے زیادہ زور لگایا وہ کس بات پر تھا کہ جیسے ہی اسے بتایا گیا کہ علی بن الحسین انسانی اختیار کو سلب کرنے کے حوالے سے کہ انسانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تمام معاملات میں، سب سے زیادہ ابن زیاد کا زور کس بات پر ہے کہ اچھا آپ علی بن الحسین ہیں مگر علی بن الحسین کو اللہ تعالیٰ نے کربلا میں قتل نہیں کر دیا. یہی جملے ہیں نا کہ علی بن الحسین کو اللہ نے قتل کر دیا ہے، یعنی تم لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا کچھ کرنا کرانا نہیں ہے اس میں. اس سے آگے بڑھے اس کے بعد یزید کے دربار میں چلے جائیں. لاعبت بنی ہاشم بالملک، اسلام کا انکار کر رہا ہے. قدم قدم پر آپ کو ایسے نمونے ملیں گے. بازار شام میں چلے جائیں. طلحہ زبیر کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوا ہوگا، جنگ جمل والی شخصیت. ان کا بیٹا امام زین العابدین علیہ السلام سے بازار شام میں امام کی حالت جو روایات کے اندر بیان کی گئی ہے کہ امام کا سر جھکا ہوا تھا، تو یہ قریب گیا اور قریب جا کے امام کا شانہ ہلا کے کہتا ہے کہ کون جیتا. پستی کی حد دیکھیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں کتنا کینہ ہے کہ امام غیرت سے سر نہیں اٹھا رہے. سربراہنا مائیں بہنیں بہنیاں ساتھ ہیں اور یہ شخص جا کے سوال کیا کر رہے ہیں کہ کون جیتا. اگر کوئی اور شخص ہوتا نا تو واقعا مر جاتا. یہ امام سجاد علیہ السلام امام کا حوصلہ ہے کہ امام اس حالت میں سر اٹھا کر کہتے ہیں
کہ ابھی آزان ہوگی تو دیکھ لینا کون جیتا. ابھی آزان کی آواز سنو گے تو سمجھ جانا کون جیتا. جبر کرائی گئی, بھرپور طریقے سے پروان چڑھایا گیا. امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے جب تک زندہ رہے قدم بقدم انسان کو اس کے اختیار کی طرف متوجہ کرتے رہے. کوفے میں خطبہ دیتے ہیں, لوگ گریہ کرتے ہیں. ان کے گریے کے جواب میں امام کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ رو رہے ہیں, یہ لوگ گریہ کر رہے ہیں, اگر ان کے شہر والوں نے, اگر ان لوگوں نے ہمیں قتل نہیں کیا تو پھر کس نے قتل کیا ہے؟ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے امور, تمہارے افعال تمہارے اپنے اختیار میں ہیں. اور کتنے ہی نمونے ہیں جو قدم بقدم جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کبھی بازار میں کبھی دربار میں یہ بیان کرتی چلی جا رہی ہیں کہ تمہارے اپنے پاس اختیار ہے. اے یزید جتنے مرضی فریب کر لو, تمہیں جانا ہے خدا بند متعال کی بارگاہ میں. امام زین العابدین علیہ السلام بھی بار بار اسی منزل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا, مجھے چند مصیبتیں بیان کرنا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام امام نے ایک کام یہ کیا کہ قدم بقدم ذکر حسین کو زندہ کیا. امام کے ذکر حسین زندہ کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام نے ہر چیز کو ذاکر بنایا ہے حسین کا. اب تو ذاکر بہت کم ہیں. یہ جو آپ تازیہ, زلجنا, شبیہ تابوت, جھولا یہ دیکھتے ہیں نا, یہ ہم ذاکر بناتے ہیں. امام نے ذاکر بنانے کا, ذاکر اس حوالے سے کہ حسین کی یاد کروا دیتے ہیں. امام نے کس چیز کو ذاکر بنایا ہے؟ امام نے پانی کو ذاکر بنا دیا. امام نے وضو کے عمل کو ذاکر بنا دیا. امام نے بازار کے اندر لٹکے ہوئے گوشت کو ذاکر بنا دیا. امام نے جب کسی جوان کو دیکھا تو علی اکبر کو یاد کر کے اس جوان کو ذاکر بنا دیا. امام نے اگر کسی گلی کے اندر کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھا تو اپنے بچوں کو, آل محمد کے بچوں کو یاد کر کے ان کو ذاکر بنا دیا. امام قدم قدم پر ذاکر بناتے رہے. امام نے آنسوؤں کو ذاکر بنا دیا. ایک غلام نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا کب تک گریہ کریں گے, آقا کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا, ارے میرے 18 یوسف گم ہو گئے. عزاداران مظلوم کربلا, ہم گریہ نہ کرتے کہ میں آپ کے سامنے ابھی ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں. روایت امام زین العابدین علیہ السلام کی. اگر یہ روایت میں آپ تک پوری پہنچا دوں گا, جب جب یہ روایت یاد آئے گی گریہ کریں گے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں شام کے دربار میں جب پیش کرنے کا مرحلہ آیا تو تمام مخدرات عصمت اور میں خود وہاں پر کھڑا ہوا تھا, دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا. گویا کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں تھیں, ابھی رسیاں لائی گئی. امالی شیخ صدوق کی روایت بیان کر رہا ہوں. رسیاں لائی گئی. رسیاں باندھنے کی ترتیب خود امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کی ہے. امام کہتے ہیں کہ میرے اور میری بھوبی ام کلثوم کے گلے میں رسی باندھی گئی, جبکہ زینب اور سکینہ اور دیگر بچوں کے بازوؤں میں اور ان کے پشتے گردن کر کے ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے. یہ ترتیب ہے, ذرا اس ترتیب کو مد نظر رکھیے گا. اس کے بعد خدا کی قسم میں واقع نہ پڑھتا اور نہ ہی میرے اندر یہ حوصلہ ہے کہ میں اس روایت کو پوری طرح سے بیان کر سکوں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, جانتے ہیں ہمیں کس طرح سے لے کر جایا گیا؟ ہمیں اس طرح سے کھینچ کر لے کر جایا گیا جیسے جانوروں کو کھینچا جاتا ہے. عزاداروں, یہ تعبیر میری نہیں ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی جب ہمیں لے کر جایا جا رہا تھا تو کچھ ہی دور چلنے کے بعد
ہمیں مارا جاتا تھا، ہمیں کھینچا جاتا تھا۔ میں یہ سوال کروں گا کہ آقا اگر بھیڑ کی وجہ سے آپ لوگ آہستہ چل رہے تھے، کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی، اگر بھیڑ اس چیز کا باعث بن رہی تھی کہ آپ تیز نہیں چل پا رہے تھے تو اصولی طور پر بھیڑ کو مارا جانا چاہیے تھا، آپ کو کیوں مارا جا رہا تھا؟ لیکن عزیزانو اسی روایت کو ذرا غور کیجئے گا، امام نے کیا فرمایا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں کو پشتے گردن باندھا گیا۔ ارے بچوں کے ہاتھوں کو اگر پشتے گردن باندھ دیا جائے، ذرا توجہ کیجئے گا تو عالم کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی گردن جھک جاتی ہے، انہیں سامنے کا راستہ نظر نہیں آتا، بچوں کو نہیں پتا چلتا کہ قدم کہاں رکھنا ہے، یا تو بچے منہ اٹھائیں گے، اگر منہ اٹھائیں گے تو چلا نہیں جا سکے گا، اگر جھکی ہوئی گردن کے ساتھ چلیں گے تو بچے دوسرے یا تیسرے قدم پہ گر جائیں گے۔ عزیزانو یہی وجہ تھی کہ سادات کا قافلہ بازار شام میں چند قدم چلتا تھا، رک جایا کرتا تھا، جیسے ہی قافلہ رکتا تھا تو یہ ملعون درے لے کر آ جایا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ عزیزانو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بس اتنی مصیبت بیان کروں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام باقر نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد گریہ کیا۔ مولا سے گریہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی کہ آقا اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں امام باقر، اتنے گریہ کی وجہ کیا ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے گردن اور پیروں کی اور ہاتھوں کی ہڈیوں کو کھال ہڈیاں پہ سے گوشت اتر گیا ہے۔ یہ امام باقر علیہ السلام نے منظر بتایا ہے کہ ابھی تک میرے بابا کے جسم پہ دروں کے نشان ہیں، میرے بابا کے جسم پہ ابھی تک زخموں کے نشان ہیں۔ عزاداروں یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچے، جب اسے کوئی غم پہنچے، اگر وہ اپنا غم کسی کو بتا دے تو غم کم ہو جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے اس غم کو دوسرے مومنین کے ساتھ، دوسرے اصحاب کے ساتھ جیسے ہی بیان کیا، ممکن ہے غم کم ہو گیا ہو، لیکن میں کہوں گا ہائے علی آپ کی مظلومیت، ہائے علی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو زخم لگے ہوئے ہیں، جو نشان لگے ہوئے ہیں، وہ کسی کو بتا نہیں سکتے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا امام باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین کو بڑی شان و شوکت سے مدینے کے اندر دفن کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، مدینے کا بارونق جنازہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہی سید سجاد جب 11 محرم کو اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے کربلا کی سرزمین پر آئے تو بنی اسد سے 2 لاشوں کے بارے میں کہا تھا کہ صرف چٹائی لا دو، ان 2 لاشوں کو میں خود دفن کروں گا۔ عزاداروں پہلا لاش ابو الفضل العباس کا ہے، ممکن ہے جب ابو الفضل العباس کے لاشے کو دفن کرنے لگے ہوں تو چچا کے سینے پر سر رکھ کر کہا ہو کہ چچا ہمارا قافلہ کوفے پہنچ چکا ہے، اے چچا سیدہ زینب کے سر کی رضا چھن گئی، چچا سکینہ کو تماچے مار رہے ہیں، اے چچا ابھی ہمیں شام جانا ہے۔ اور جب امام حسین کو دفن کیا ہو تو یہ امام باقر جب آپ نے اپنے بابا کو دفن کیا تھا تو ایک مستحب عمل یہ ہے کہ میت کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جاتا ہے، لیکن ہائے سید سجاد جب اپنے بابا کو اپنے بابا کی میت کو قبر میں اتارا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے قبلہ رخ کرے۔ امام حسین کا سر کوفہ کے دارالامارہ میں ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم۔